ایڈم سمیلٹن لکھتا ہے، ایک دن ایڈیسن فیراڈے کی تمام تصنیفات خرید لایا اور رات کو بیٹھ کر ان تصنیفات کے مطالعے میں غرق ہو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ بیٹھا پڑھ رہا تھا۔ پھر ہم دونوں ناشتہ کرنے کے لیے 1 میل دور ایک ہوٹل میں جا رہے تھے۔ ایڈیسن نے جو کچھ پڑھا تھا اس سے اس کا دماغ بھڑک اٹھا تھا۔ یکایک ایڈیسن نے مجھ سے کہا، ایڈمز، مجھے اتنا کام کرنا ہے اور زندگی اس قدر مختصر ہے۔ اتنا کہہ کر وہ جلدی سے ناشتے کی طرف لپکا۔ ایڈیسن کو آج تک کی انسانی تاریخ کا عظیم ترین موجد قرار دیا جاتا ہے۔ الجھے بالوں، سلوٹ زدہ کپڑوں اور تھکے ماندے چہرے والا ایڈیسن ہر وقت کام میں کھویا رہتا۔ اس کا سب سے بڑا کارنامہ ایک کارآمد اور حقیقی بلب ایجاد کرنا تھا۔ ابتدا سے ہی ایڈیسن کے ذہن میں ایک ایسا بلب تخلیق کرنے کا منصوبہ تھا جو بہت کم کرنٹ سے بھی جل سکتا ہو، پائیدار ہو اور دوسرے بلبوں کے ساتھ مربوط نہ ہو۔ اگر ایک بلب خراب ہو جائے تو دوسروں پر کوئی اثر نہ پڑے اور ہر ایک بلب کو ایک سوئچ کی مدد سے آن آف کیا جا سکے۔ چنانچہ ایڈیسن اور اس کی ٹیم نے بلب بنانے کے ساتھ ساتھ ایک پورا نظام بھی وضع کرنے کی کوشش کی۔ انکینڈیسنٹ بلب ایک سادہ سا آلہ ہے اور اس کی تہ میں کار فرما سائنس برقی مدافعت کے مظہر پر مبنی ہے۔ برقی کرنٹ کو ایک میٹیریل میں داخل کیا جاتا ہے جو مختلف ڈگریوں پر اس کی مدافعت کرتا ہے، نتیجتاً وہ گرم ہو کر جلتا اور روشنی دیتا ہے۔ قبل ازیں بنائے گئے بلبوں میں بہت سے مسائل تھے، لیکن 2 مسائل نمایاں تھے۔ برقی کرنٹ گزارنے کے لیے استعمال کیے گئے فلامنٹس حرارت کو برداشت نہ کر پاتے اور جل یا پگھل جاتے۔ کھلی فضا میں تو یہ عمل چند سیکنڈوں یا منٹوں کے اندر ہو جاتا تھا۔ چنانچہ موجودوں نے فلامنٹ کو ایک شیشے کے ایک گلوب میں ڈالا، اسے سیل کیا اور اس میں سے آکسیجن کو کھینچ لیا تاکہ خلا میں فلامنٹ حرارت کو زیادہ بہتر طور پر برداشت کر سکے۔ ایڈیسن جانتا تھا کہ اسے ایک اعلیٰ فلامنٹ تخلیق کرنا ہے۔ اس کا پتلا ہونا ضروری تھا تاکہ کرنٹ کی تھوڑی سی مقدار کافی ہو۔ ایڈیسن اور اس کی ٹیم نے کامل فلامنٹ کی تلاش میں متعدد دھاتوں اور دیگر چیزوں کو آزمایا اور بالآخر پلاٹینیم سے کام لینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس کا نقطہ پگھلاؤ کافی زیادہ ہے، تقریباً 3191 ڈگری فارنہائٹ۔ ایڈیسن کی ٹیم کے دوسرے افراد نے شیشے کے گلوب میں سے آکسیجن نکالنے کے کچھ بہتر طریقے بھی وضع کیے۔ پلاٹینیم فلامنٹ والا بلب موزوں ثابت ہوا، لیکن صرف 10 منٹ کے لیے۔ اتنا وقت جلنے کے بعد وہ بھی پگھل گیا۔ نیز پلاٹینیم ایک کم یاب اور مہنگی دھات تھی۔ ایڈیسن اور اس کی ٹیم نے تقریباً 1600 میٹیریلز کو آزمایا اور گلوب کے اندر سے آکسیجن خارج کرنے کے طریقوں کو بھی بہتر بناتے رہے، مگر کوئی ایسی چیز نہ ملی جو ان کا مقصد پورا کر سکے۔ ایک روز ایڈیسن نے کاربن کو بطور فلامنٹ دوبارہ آزمانے کا سوچا۔ وہ 1 سال پہلے بھی ایسا کر چکا تھا، مگر بعد میں ارادہ ترک کر دیا۔ اسے معلوم تھا کہ کاربن کا نقطہ پگھلاؤ 6233 ڈگری فارنہائٹ یا 4500 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ اس نے گیس لیمپوں کے شیشوں پر جمی ہوئی کالک کھرچی اور اسے تار کے ساتھ ملایا تاکہ فلامنٹ کی شکل دے سکے۔ اس فلامنٹ پر کیے گئے تجربات سے معلوم ہوا ہے کہ یہ 1 یا 2 گھنٹے تک چل سکتا تھا، لیکن ایڈیسن قائل ہو گیا تھا کہ اگر یہ کاربن اتنی بہتر کارکردگی دکھا سکتا ہے تو ضرور کوئی ایسا میٹیریل بھی ہوگا جو کاربن میں تبدیل کیے جانے پر اور بھی بہتر ثابت ہو۔ یہ بات سوچ کر اس نے عام سوتی دھاگے کے ٹکڑوں کو آزمایا جنہیں بھٹی میں جلا کر کاربن میں تبدیل کیا گیا تھا۔ فلامنٹ بہت نازک تھا جسے لگانے میں بھی بہت مشکل ہوئی۔ آخرکار تمام تیاریاں مکمل کرنے کے بعد کرنٹ آن کیا گیا۔ یہ 21 اکتوبر 1889 کی رات کا واقعہ ہے۔ یہ فلامنٹ توقعات کے برعکس ضائع نہ ہوا۔ اس کی روشنی موجودہ 100 واٹ کے بلب کی روشنی کے صرف 1% جتنی تھی۔ یہ جلتی رہی اور جلتی رہی۔ انجام کار ایڈیسن آہستہ آہستہ کرنٹ میں اضافہ کرتا رہا اور روشنی بڑھتی گئی حتیٰ کہ فلامنٹ ٹوٹ گیا۔ یہ 13.5 گھنٹے تک جلا تھا۔ یقیناً ایڈیسن نے اتنے پر ہی اکتفا نہ کیا۔ اس نے فلامنٹ کو خوردبین کی مدد سے دیکھا اور جانا کہ اسے درکار کاربن ایسے میٹیریل سے حاصل ہوگا جو ریشے دار ہیں۔ آخرکار ایڈیسن نے جاپان سے درآمد شدہ بانس کا ریشہ استعمال کیا جو 900 گھنٹے جلتا رہا۔ ایڈیسن کو بجلی کا نظام تخلیق اور نصب کرنے میں صرف 3 سال لگے، جس نے روشنی کو عملی بنا دیا۔ اس کی ایڈیسن الیکٹرک لائٹ کمپنی نے نیو یارک سٹی کی پرل اسٹریٹ میں ایک پاور اسٹیشن تعمیر کیا اور ممکنہ گاہکوں کے گھروں میں جانے والے گیس پائپوں کے ذریعے تاریں پہنچائی۔ ابتدا میں صرف 88 گاہک ملے۔ اس نظام میں کافی خرابیاں تھیں، لیکن انہیں دور کیے جانے پر بلب بہتر ہوتے گئے اور گاہکوں کی تعداد بھی بڑھی۔ 19ویں صدی کے اختتام پر 10 لاکھ گھروں میں برقی روشنی موجود تھی۔ ناظرین، ایڈیسن کو اس کی کامیابیوں پر اتنے زیادہ ایوارڈز ملے
کہ اس کو کہنا پڑا کہ مجھے ان کو تولنے کے لیے ایک ترازو درکار ہے۔ 1956 میں ایڈیسن کی لیبارٹری کو قومی ورثہ قرار دیا گیا۔ 1959 میں اس کے گھر کو بھی قومی ورثہ قرار دیا گیا۔ صرف زندگی میں ہی نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی ایڈیسن کے حصے میں وہ عزت اور شہرت آئی جو بہت ہی کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ ایڈیسن نے بلب بنانے کے 500 تجربات کیے، 499 تجربات ناکام ہوئے، آخر کار بلب بن گیا۔ اس سے ایک انٹرویو کے دوران پوچھا گیا کہ آپ اتنے ناکام تجربات سے خائف نہیں ہوئے؟ تو اس نے شاندار جواب دیا۔ اس نے کہا میرا کوئی تجربہ ناکام نہیں ہوا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ وہ 499 تجربات کس کھاتے میں شمار کرتے ہیں آپ؟ ایڈیسن بولا، میں 499 ایسے طریقے دریافت کرنے میں کامیاب ہوا ہوں جن سے بلب نہیں بن سکتا۔ تو دوستو، یہ ویڈیو تھی بلب کی عظیم ایجاد کے بارے میں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔